اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے اور اسی کے ساتھ حج کی تیاری اپنے عروج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کا حج قبول فرمائے اور ہمیں بھی کسی دن حاجیوں میں شامل کرے، آمین۔ مناسک حج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی تحریر ہے جس میں حج کے 5 روز پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ امید ہے اسے سننے کے بعد کسی بھی قسم کا ابہام باقی نہیں رہے گا۔ اس ویڈیو کو پورا سنیے گا، پورا دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو جائے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی مبارک اور سہانی صبح سے حج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگلے 5 دن ایام حج سارے سفر کا حاصل ہیں، لہٰذا ان مقدس ایام کی تمام تفصیلات اور احکام آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ذیل میں ہم ان 5 روز کی مصروفیات ترتیب سے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ حجاج کرام ان ایام سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ حج کے 5 روزہ پروگرام کی ترتیب۔ پہلا، یوم الترویہ، حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، غسل اور احرام۔ اس روز آپ صبح سویرے اٹھنے کی کوشش کریں۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے سنت کے مطابق غسل کریں۔ اگر غسل نہ ہو سکے تو پھر وضو ہی کر لیں۔ اسی غسل یا وضو میں احرام کی نیت بھی کر لیں۔ اس کے بعد مسنون طریقے سے احرام باندھ کر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ جب نماز فجر کا وقت ہو جائے تو کوشش کریں کہ نماز مسجد حرام میں ادا ہو جائے اور وہیں بیٹھ کر حج کی نیت بھی کریں۔ حج کی نیت۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر لے اور اس میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت ڈال۔ میں نے حج کی نیت کی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے احرام باندھا۔ تلبیہ۔ حج کی نیت کرنے کے فوراً بعد ذرا بلند آواز سے تلبیہ کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آہستہ آواز میں درود و سلام پیش کریں۔ تلبیہ کیا ہے؟ میرے ساتھ دہرائیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی تیرا، کوئی شریک نہیں۔ طواف قدوم۔ منی کو روانہ ہونے سے قبل طواف قدوم آنے کا طواف کریں۔ منی کو روانگی۔ طواف قدوم کے بعد منی کو روانہ ہو جائیں۔ منی کا مقام وادی مکہ سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ منی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تلبیہ اور اذکار اور استغفار کثرت سے پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے رہیں۔ منی میں آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کریں گے۔ منی میں رات کا قیام سنت ہے اور بہتر ہے کہ رات کو بھی تلبیہ، استغفار اور دیگر دعائیں پڑھتے رہیں۔ وادی منی کی دعا۔ عرفہ کی شب وادی منی میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ پاک ہے وہ ذات جس کا عرش آسمان میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا ٹھکانہ زمین میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا رستہ سمندر میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی حکمرانی آگ پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی رحمت جنت میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا حکم قبر میں ظاہر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا حکم ہوا پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کو بچھایا، اور پاک ہے وہ ذات جس کے سوا نہ کوئی سہارا اور نہ کوئی جائے پناہ ہے۔ یوم عرفہ، حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ حج کا دوسرا دن دیگر ایام کی نسبت بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ مغفرت کا دن ہے، اسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ اسی دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا جائے گا۔ عرفات کی طرف روانگی۔ صبح مستحب وقت میں نماز پڑھ کر آفتاب چمکنے پر عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ راستے میں ذکر، درود و لبیک کی کثرت کریں اور عرفات کی طرف روانگی کے وقت یہ دعا مانگیں: الہی، میں نے تیری طرف رخ پھیرا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری توجہ کی خواستگاری ہے۔ میرے گناہوں کی مغفرت کرنا اور میرے حج کو حج مقبول کر۔ مجھ پر رحم فرما اور محروم و بے نصیب مجھے
نہ واپس کر، میرے سفر میں برکت عطا کر اور عرفات میں میری حاجت پوری کر، تو ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ عرفات میں داخلے کی دعا۔ میدان عرفات میں داخل ہوتے وقت رب ذوالجلال کی تسبیح و تحمید کریں اور زبان سے یہ الفاظ ادا کریں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاک ہے اللہ اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ عرفات میں داخل ہو جائیں تو جبل رحمت کے پاس یا جہاں جگہ ملے راستے سے بچ کر اتریں اور دوپہر تک زیادہ وقت اللہ کے حضور گرہ وزاری، صدقہ خیرات اور ذکر و لبیک میں مشغول رہیں۔ وقوف عرفات کی دعا۔ دوپہر ڈھلتے ہی کوشش کریں کہ مسجد نمرہ جائیں اور نماز ظہر اور عصر اکٹھی مسجد نمرہ میں جا کر پڑھیں، اور نماز پڑھتے ہی موقف کو روانہ ہو جائیں۔ وہ خاص نزول رحمت کی جگہ ہیں، یہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جیسے ہو سکے دعا کریں۔ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے تکبیر و تحمیل، حمد، ذکر، دعا اور توبہ میں ڈوب جائیں، کیونکہ یہ وقوف ہی حج کی جان اور اس کا بڑا رکن ہے۔ یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بھولیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو اس میدان میں نہیں بھولے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ اس کے علاوہ اپنے والدین، عزیز و اقارب، اپنے وطن، عظمت السلام اور دوست احباب کے لیے بھی دعا کیجیے۔ ہو سکے تو اپنے اس خادم کو بھی دعاؤں میں شامل کیجیے۔ مزدلفہ کو روانگی اور قیام شب۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو فوراً مزدلفہ، عرفات اور منی کے درمیان میدان کا نام ہے جو اس کی طرف روانہ ہو، مگر امام سے قبل میدان عرفات سے نہ نکلیں۔ راستے میں ذکر و اذکار، درود اور دعا اور لبیک میں مصروف رہیں۔ مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، میں تیری طرف حاضر ہوا، میں تیرے عذاب سے خوف زدہ ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور تیرے غضب سے ڈرتا ہوں، پس قبول کر۔ اے اللہ، میرے حج کو اور اس کے بعد ثواب عظیم عنایت فرما، اور میری توبہ قبول کر، اور رحم کر تو میری زار پر، اور قبول کر تو میری دعا کو، اور پورا کر تو سوال میرا، اے ارحم الراحمین۔ جب آپ میدان مزدلفہ میں پہنچیں گے تو اس میدان کی آخری حد پر آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا جس کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ مشعر حرام کے آس پاس ٹھہریں، وگرنہ مزدلفہ کی حدود میں جہاں جگہ ملے ٹھہر جائیں۔ یہاں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب حتی الامکان امام کے ساتھ پڑھیں۔ فرض کے سلام کے بعد ساتھ ہی عشاء کے فرض پڑھیں، اس کے بعد مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کریں۔ مزدلفہ میں تمام رات جاگنا چاہیے، رات بھر نماز، تلاوت، دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ اس موقع پر یہ دعا بھی کریں: اللہم انی اسألک ان ترزقنی فی ھذا المکان جوامع الخیر کلہ وان تصرف عنی السوء کلہ فإنہ لا یفعل ذلک غیرک ولا یجود بہ الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس امر کا سوال کرتا ہوں کہ عطا کر مجھے اس مقدس جگہ میں مجموعہ تمام نیکیوں کا، اور دور کر دے مجھ سے تمام برائیاں، پس بے شک یہ کام تیرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہی تیرے سوا کوئی بخشش کر سکتا ہے۔ یوم نحر، حج کا تیسرا دن، 10 ذی الحجہ۔ حج کے تیسرے روز عید الاضحیٰ ہوتی ہے، مگر حاجیوں کی مصروفیت اور اس روز کے مناسک حج کی اہمیت کی وجہ سے حاجی نماز عید سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ اس روز کے پروگرام کچھ یوں ہیں: وقوف مزدلفہ، 10 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں وقوف لازمی ہے۔ قیام مزدلفہ میں صبح کی نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے: اے اللہ، ہماری طرف سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا درود و سلام پہنچا۔ اے صاحب جلال و اکرام، ہمیں امن کے گھر داخل فرما۔ ضروری نہیں کہ آپ عربی والی ہی دعائیں یاد رکھیں، اگر آپ اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں، ہندی میں دعا مانگ سکتے ہیں، آپ دل و جان سے دعا مانگیے، فرشتے آپ کی ہر دعا پر آمین کہیں گے۔ منی کی طرف روانگی۔ جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت رہ جائے تو مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ منی میں
رمی کے لیے کنکریاں مزدلفہ ہی سے اٹھا لینی چاہیے۔ کوشش کریں کہ تقریباً 70 کنکریاں تینوں دنوں کے لیے پاک جگہ سے اٹھا کر 3 بار دھو کر اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ وہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ مزدلفہ سے روانہ ہوتے وقت وادی محشر سے نہ گزریں، یہ مزدلفہ سے خارج ہے۔ اگر مجبوراً اس وادی سے گزرنا ہی پڑ جائے تو دوڑ کر گزر جائیں، کیونکہ اس وادی میں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا۔ جمرہ عقبہ پر پہلی رمی۔ منی پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوں، یہ بڑے شیطان کو کہتے ہیں۔ جمرہ عقبہ آخری ستون ہے، اس پر 7 کنکریوں کی رمی کی جاتی ہے اور اس روز صرف اسی پر رمی کی جاتی ہے۔ یہ رمی طلوع شمس سے غروب شمس یعنی غروب آفتاب تک کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ ہر کنکری پھینکتے وقت زبان سے یہ الفاظ ادا کریں: بسم اللہ، اللہ اکبر، رغمن للشیطان۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے تاکہ شیطان ذلیل ہو۔ قربانی۔ رمی سے فارغ ہو کر قربانی میں مشغول ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں حج کے شکرانے کے طور پر کی جاتی ہے۔ قربانی بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کسی کی بھی دی جا سکتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بھیڑ بکری میں شرکت نہیں ہوتی اور گائے اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی عمر اور اعضاء میں وہی شرطیں ہیں جو عید کی قربانی میں ہیں۔ اگر قربانی کی استطاعت نہ ہو تو 10 روزے رکھیں، 3 ایام حج میں اور 7 حج سے واپسی پر۔ حلق یا تقصیر۔ قربانی کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر مرد حلق سر منڈوانا یا تقصیر بال کتروانا، لیکن حلق تقصیر کی نسبت زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ سر منڈواتے وقت مسنون یہ ہے کہ دائیں جانب سے پہلے منڈوائیں اور اگر بال کتروانے ہوں تو انگلی کے پور کے برابر کتروائیں۔ عورتیں انگلی کی 1 پور کے برابر بال کتروائیں۔ مرد اور خواتین اپنے بالوں کو دفن کر دیں۔ حلق یا تقصیر سے قبل نہ ناخن کتروائیں نہ ہی خط بنوائیں۔ احرام اتارنا۔ قربانی حلق و تقصیر اور احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوں۔ اس طواف میں استباء نہیں، کیونکہ یہ عام لباس میں کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت حج کا دوسرا اہم رکن ہے۔ یہ عمرے کے طواف کی ہی طرح ادا کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت کا وقت عید کی صبح سے لے کر ایام نحر کے اختتام تک ہے۔ اگر 12 ذی الحجہ کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے کر لیا تو جائز ہے۔ اگر تاریخ گزر گئی اور طواف زیارت نہیں کیا تو دم دینا واجب ہوگا اور طواف بھی ادا کرنا پڑے گا۔ بہرحال جب طواف زیارت کر لیا تو اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ حج کی سعی۔ طواف زیارت کے بعد آپ روزمرہ کے لباس میں صفا اور مروہ کی سعی کریں گے۔ حج کی سعی کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ان اموار کو انجام دہی کے بعد آپ الحمدللہ طواف و دعا اور رمی کے علاوہ تمام واجبات سے فارغ ہو چکے ہیں۔ بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لائیں جس نے آپ کو زندگی میں حج جیسی سعادت عظمیٰ سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایام رمی۔ حج کا چوتھا، 5واں اور چھٹا دن 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد منی واپس آ جائیں اور 2 رات اور 2 دن یہیں قیام کریں۔ 11ویں تاریخ بعد نماز ظہر پھر رمی کے لیے روانہ ہوں اور رمی جمرہ اولا سے شروع کریں، پھر جمرہ وسطی پر جائیں۔ رمی کے بعد کچھ آگے بڑھ کر حضور قلب سے دعائے و استغفار کریں، پھر جمرہ عقبہ پر جائیں، مگر یہاں رمی کر کے ٹھہرے نہیں بلکہ فوراً پلٹ آئیں۔ اسی طرح 12 تاریخ کو زوال کے بعد رمی کریں اور 12ویں کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے مکہ معظمہ کو روانہ ہو جائیں۔ طواف وداع۔ جب واپسی کا ارادہ ہو طواف وداع بجا لائیں، مگر اس میں رمل ہے، نہ ہی سعی اور نہ ہی استباء۔ پھر 2 رکعت مقام ابراہیم علیہ السلام پر پڑھ کر زمزم پر آئیں، اپنے ہاتھ سے پانی لیں اور قبلہ رو ہو کر خوب سیر ہو کے پئیں۔ ہر سانس میں نظریں اٹھا کر اللہ کے پیارے گھر کو بھی تکتے رہیں۔ اپنے جسم، سر اور منہ پر بھی پانی لگائیں اور پانی پیتے وقت یہ دعا کریں: اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم اور کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا کا طالب ہوں۔ زمزم سے فارغ ہونے کے بعد مقام ملتزم پہ آئیں،
باب کعبہ پر کھڑے ہو کر بوسہ دیں، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر پے کر عاجز و انکساری بن کر یہ دعا مانگیں، تیرے در کا سائل تجھ سے تیرے فضل اور مہربانیوں کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کی امید کرتا ہے۔ آپ اس کے علاوہ جو دل میں آئے مانگ سکتے ہیں۔ آپ رب کی بارگاہ میں ہیں، رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے۔ جو دعا دل سے نکلے وہ قبولیت کی طرف جا رہی ہے۔ رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب کے حضور دعائیں مانگیں۔ خانہ کعبہ سے جدا ہوتے وقت دعا مانگیں۔ جب آپ طواف وداع، زمزم اور مقام ملتزم سے فارغ ہو جائیں تو پھر حجر اسود کو بوسہ دے کر خانہ کعبہ سے جدائی پر افسوس کرتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں مسجد حرام سے باہر آ جائیں اور باہر آتے وقت یہ دعا پڑھیں، اے اللہ نہ بنا میرے اس حج کو آخری زیارت گاہ اپنے گھر کی جو حرمت والا ہے، اور اگر تو اس کو آخری زیارت بنائے تو اس کا بدلہ جنت عنایت کر۔ ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب کی حمد کرنے والے، اس کی رحمت کا قصد کرنے والے ہیں۔ سچ کر دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ نصرت دی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور شکست دی کفار کے لشکروں کو اکیلے نے۔ نہیں طاقت نیکی کی اور گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی مدد سے جو بہت ہی بلند عظمت والا ہے۔ میرے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، یقین کیجئے جب اللہ کا گھر آپ کے سامنے ہوگا آپ کو یہ دعائیں شاید ہی یاد رہیں، لیکن اس موقع پہ آپ کے دل سے جو بھی دعا نکلے گی اللہ اس کو قبول یقیناً فرمائے گا۔ ہو سکے تو اپنی دعاؤں میں اس بندہ ناچیز کو بھی یاد رکھیے، ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہو سکے تو اس کو لائک، اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ آپ کے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ رہتی دنیا اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ امید ہے اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے بہت سے مسائل حل ہو چکے ہوں گے۔ اگر مزید آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔